عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بقرہ عید کے رنگ۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ میرے پیچھے بڑے ہی خوبصورت جانور دیکھ رہے ہیں، یہ جانور دیکھ کر ہمیں ایک بہت زبردست یاد آتی ہے، اور وہ یاد آج سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجۃ الحرام کی 8 تاریخ کو ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ کو ایک آواز آئی، اللہ پاک کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ یاد رہے، 8 ذی الحجۃ الحرام کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کو۔ 8 ذی الحجۃ الحرام جب صبح ہوئی تو آپ نے اس پر سوچو بچار کیا کہ رات میں نے جو خواب دیکھا ہے، آیا وہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا پھر شیطان کی طرف سے ہے۔ اب 9 ذی الحجۃ الحرام کی رات آتی ہے، آپ ایک مرتبہ پھر یہی خواب دیکھتے ہیں، اور 9 ذی الحجۃ الحرام کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، اور یوم العرفہ کا مطلب ہے پہچان کا دن۔ اس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اب آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اور 10 ذی الحجۃ الحرام کو آپ اسے لے کر اللہ پاک کے حکم سے اس کی قربانی کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے، وہ جنتی مینڈھا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اسے لیٹا دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ خواب، یہ واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے رونما ہوا، لیکن اللہ پاک کو یہ سنت ابراہیمی ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو شریعت کا حکم قرار دے دیا گیا، اور مسلمان اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر قربانی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے بہت ہی پیارے مفتیان اکرام ہوا کریں گے، مفتی شفیق صاحب اور انشاءاللہ مفتی کفیل صاحب آج ہماری رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شرعی رہنمائی لیں گے، ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمیں یہ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ان سوالات کو شامل کیا جائے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب، پروگرام تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کئی سارے کیے ہیں، لیکن آج اسپیشلی طور پر ہم منڈی میں موجود ہیں، اور یہ ایک یونیکنیس ہے اس پروگرام کی۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے واقعہ اپنے انٹرو میں بیان کیا، یقیناً آپ نے بھی اسے سماعت فرمایا، آج کے دور کے اندر اگر کوئی ایسا خواب دیکھا جاتا ہے اور لوگ کہیں کہ نہیں جناب ہمیں تو بیٹے کی قربانی کا حکم آیا ہے، تو اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی اسے اپنا بیٹا ذبح کرنا چاہیے، یا سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں وہ جانور کو ذبح کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی کے خواب ان کو وحی کی صورت ہوتی ہے، یعنی نبی کے جو خواب ہیں اس میں اس طرح کے کوئی اور کسی طرح کے خلل نہیں ہوتے، اور وحی کی جو صورتیں ہیں اس میں ایک صورت، یعنی وحی کیسے آتی نبی کے پاس، فرشتے کے ذریعے سے بھی ہے، اور ایک اس کا طریقہ یہی کہ وہ خواب کے ذریعے بھی اللہ پاک انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اللہ کے نبی تھے اور وحی کی صورت وہ تھی، لیکن عام کسی کو اگر ایک خواب کیا 100 خواب بھی آ جائیں، اس کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی کرے، یا کسی کے ساتھ بھی۔ ہاں، یہ ان کا تھا کہ ان کو یہ خواب آیا، اور انہوں نے بھی وہ کر دیا جیسا اللہ نے فرما دیا۔ صحیح۔ بیٹا بھی پھر ماشاءاللہ کمال، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جس بیٹے نے کہہ دیا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے،
اور اپنے والد صاحب کو کہہ دیا یا ابتف الماتمر کہ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو کہا گیا، جو کہا گیا، یعنی صرف ذبح ہی نہیں، جو کہا گیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی جگہ پر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی وہ جو ایک فدیے کے طور پہ قبول کر لیا گیا وہ مینڈا، اور اس مینڈے کو ہمارے لیے سنت رکھ دیا گیا، وہی مینڈے کو مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور اس میں تمہارے لیے ان کے بالوں، ان کے اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی اجر۔ واہ 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 واہ، چلیں جی بات کریں گے ہمارے مفتی کفیل صاحب سے بھی۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جنت سے تو جو قربانی کے لیے جانور آیا تھا وہ مینڈا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جانور اللہ کی راہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اب کیسا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا چاہیے یا کیسا جانور ہمیں قربان کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے وہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسے خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اور پھر جانور سے متعلق ارشاد فرمایا کہ قربانی کا وہ جانور افضل ہے جو قیمت میں اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، موٹا تازہ جو ہے وہ جانور ہو۔ تو یہ بندہ جب اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے تو اس کا ہمیں درس دیکھیں قرآن سے بھی ملتا ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ جب بھی اپنی راہ خدا میں کوئی چیز خرچ کرو تو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، اور بہتر سے بہتر۔ تو قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں کے آنر سے ملاقات کرنی ہوگی اور ان سے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ اتنے خوبصورت خوبصورت جانور آپ بنا کیسے لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ اللہ کی شان ہے، لیکن یقیناً انسان کی بہت بڑی محنت، کیونکہ اگر ہم اپنے گھروں میں لے کر آئیں تو ایسے جانور ہم نے تو پورے سال رکھے، ہم سے نہیں بنے، لیکن یہ جانور بنتے کیسے؟ مفتی ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ حمزہ نام ہے میرا۔ حمزہ، ارے واہ، بہت پیارا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے حمزہ کس کا نام تھا؟ امیر حمزہ، میرا پورا نام امیر حمزہ ہی ہے۔ اچھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان، اور یہ وہ چچا تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پیارے تھے، پسندیدہ تھے، اور جنگ احد میں آپ شہید ہوئے۔ چلیں جی یہ بتائیں، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنے خوبصورت خوبصورت جانور، اس کو بنانے میں کیا محنت ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کتنے سال کے بعد یہ ایسے جانور تیار ہو جاتے ہیں؟ اس کو 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، 3 سال بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ 4 سال لگ جاتے ہیں؟ جی جی۔ 4 سال میں اس کے دانت کتنے ہو جاتے ہیں؟ 6 ہو جاتے ہیں، 8 ہو جاتے ہیں۔ ہم لیتے ہیں عموماً 24 مہینے کا جانور۔ اچھا، آلریڈی آپ 2 سال کا جانور جی جی لیتے ہیں؟ جی جی، وہ کھیرا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کو 2 سال تک اس کے کوئی دانت نہیں ہوتے؟ کوئی دانت نہیں ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، 2 سال تک کوئی دانت نہیں ہوتے؟ ہم نے عموماً یہی سنا ہے کہ 2 سال کے اندر وہ جانور کے جو ہے وہ 2 دانت آگے کے نکل آتے ہیں، اور وہ پکے دانت نکل آتے ہیں۔ ویسے تو اس کے دانت ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پکے دانت ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ ذرا دانت بھی دیکھیں گے یہ پکے کچے ہوتے کیا ہیں، ناظرین کو ذرا یہ بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ 2 سال میں لیتے ہیں، جی جی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا؟ پھر اس کو ہم پالتے ہیں، دیسی ونڈا دیتے ہیں، یہ تیل کیا ہوتا دیتے ہے ہیں، ونڈا؟ دلیا ہوتا ہے، گندم ہوتا ہے، چوکر ہوتا ہے، چنے کی اٹی ہوتی ہے، دیسی اجناس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ ان کو کھلاتے ہیں؟ جی جی۔ یقیناً اس پر تو بہت خطیر رقم بھی خرچ ہوتی ہوگی۔ ڈیلی کا کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے ایک جانور پر؟ ایک جانور پہ ڈیلی کا تقریباً 4 سے 6 ہزار روپے آ جاتا ہے۔ ڈیلی؟ جی۔ مہینے کا کتنا ہو گیا صاحب؟ 4 ہو تو 1,20,000۔ اللہ اکبر، ایک مہینے کا 1,20,000؟ اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں پانی بھی باہر سے لینا پڑتا ہے کیونکہ میٹھا پانی پیتے ہیں۔ تو 1 سال آپ نے پرورش کی، اس کو پالا، تو وہ تو 12 لاکھ تو آپ کے خرچ ہو گئے۔ سر یہ تو شوق ہے، اس اچھا، لیے یہ کام کرتے ہیں۔ چلیں۔ اچھا چلیں ذرا دکھائیں تو صحیح، جس کو آپ نے 1.25 لاکھ کا ہر مہینے کھانا کھلایا ہے وہ جانور دکھتا کیسا ہے؟ بچے چلا لیں گے نا جانوروں کو؟ چلا لیں گے۔ ہاں، آپ نہیں چلاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ یہ یہ اونٹ چلا لیتا ہے آپ کو؟ نہیں، تو یہ تقریباً کتنا اس کے اندر؟ ہم نے 2 سال پالا ہے اپنے پاس۔ 2 سال آپ نے پالا ہے، یعنی تقریباً آپ کے ہو گئے، اگر لاکھ روپے بھی ایک مہینے کے گن لیں تو 24 لاکھ تو آپ کا خرچہ ہو گیا، اور پھر جب آپ نے خریدا ہوگا تو بھی پیسوں میں ہی خریدا تھا نا؟ جی جی۔ کتنے کا خریدا تھا؟ یہ خریدا تھا کوئی 4 یا 4.5 لاکھ کا۔ 4.5 لاکھ آپ نے خریدا تھا؟ جی جی۔ پھر اس پر 24 لاکھ خرچے کر دیے ہیں، تو بیچ کتنے کر رہے ہیں بھائی؟ بس یہ آپ نہیں پوچھے، یہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھے۔ بک جائے گا یہ آپ کو یقین ہے؟ انشاءاللہ، اتنی مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے پاس کھانا پینا مشکل ہے، بک جائے گا؟ بک جائے گا انشاءاللہ۔ ارے واہ، یہ ہے بلیو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، اللہ یقیناً اس کا گاہک بھی بھیجے گا۔
चले मुफ्ती साहब जरा इसको देखें करीब से, कितने दांत है इसके? ये 6 दांत है 6 दांत है। जी जी। ये हमसे लड़ाई तो नहीं करेगा? नहीं लड़ेगा, पक्की बात है? पक्की बात। चले आप पहले करीब जाके दिखाएं। ये तो बगैर देखे ही नजर आ रहा है भाई, माशाल्लाह, सही तरीके से नजर आ रहा है जी, थोड़ा सा दिखाएं, दांत दिखाने का तरीका देखें। अच्छा ये 6 दांत, वैसे तो इतने सारे दांत नजर आ रहे हैं, ये 6 दांत किसको कहते हैं? ये बड़े दांत आ रहे हैं ना, ये दांत कहलाते हैं। वो भी दिखाता हूँ जो बगैर दांत है, हमारे पास यहाँ खड़ी हुई है। अच्छा बगैर दांत की खड़ी हुई है जी, आपके जी। पास, उसके दांत नहीं है? दांत नहीं खाती है। कैसे फिर? खा रही है। अच्छा खाती है, चलें जरा वो भी देख लेते हैं। 6 दांत वाली तो देख ली हमने, ये दांत वाली बगैर दांत वाली कैसे खाती है? ये देखें, ये पहले से हमें दांत दिखा रहा है भाई। ये कितने दांत काउंट होंगे? ये 4 दांत। हाँ ये उसको काउंट करना आसान है। अब ये देखें, इसके दांत नहीं है, ये बछड़ी आपके सामने। अच्छा ये तो बहुत छोटी है ना? जी जी। लेकिन अब ये पलेगी तो ऐसी ही हो जाएगी जैसे आप आगे देख रहे हैं। वाकई जी ऐसी हो जाएगी? जी जी। इसके दांत देखिए आप। 24 लाख खर्चा भी तो होगा। खर्चा अब 24 हो, 5 हो, 4 हो, वो मसला नहीं है। अच्छा। बस ये शौक है। शौक है आपका। चलें जरा इसके दिखाएं भाई, दांत कैसे देखते हैं बगैर दांत की, ये खाती कैसे, हमें ये देखना है। यार दांत तो है इसके। ये तो पुराने दांत है ना, ये तो होते ही होते हैं, 2 दांत नहीं है। अब ये दांत हट जाएगा, इधर दांत आना शुरू हो जाएगा, देखें। अच्छा यानी जिसको खीरा कहते हैं या खीरी ये कहते खीरी हैं, है। उसके भी दांत होते हैं? होते हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए कि जो जिसके पक्के दांत नहीं आए तो उसकी क्या कुर्बानी हो सकती है? कुर्बानी के अंदर जो बुनियाद है वो है उम्र, कि जानवर की उम्र इतनी हो जाए तो गाय भैंस वगैरह बैल के अंदर जो है वो इसकी उम्र जो है वो 2 साल है, यानी चाहे दांत 24 ना निकले हो माह। तो? 24 माह उम्र है, और वो भी इस्लामी यानी हिजरी सन के एतबार से। हिजरी सन और जो है ईसवी सन में अमूमन 10 दिन का फ़र्क वैसे ही जो है वो होता है। तो अगर 2 साल की आप बात करें तो 20 दिन का फ़र्क ये भी पाया जाता है। तो जिसकी उम्र जो है वो 2 साल पूरी है लेकिन उसने दांत नहीं निकाले, सही है, तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ है। किसके लिए? जिसने उसे पाला है या जिसके सामने वो पला है। एक आम आदमी जो कि मंडी में व्यापारी से खरीदने आया है, उसे नहीं पता कि ये जानवर की वो उम्र क्या है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट एग्जैक्ट मिलता कितनी नहीं है, है। अगर कोई झूठ बोल के बेच दे तो? अगला मेरा सवाल यही था कि अगर मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल शहर में रहने वाला बंदा आया है और आकर वो मंडी में आता है और उसे जानवर बेचने वाला झूठ कह देता है, हालांकि झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ कह देता है कि इसको 24 माह पूरे हो चुके हैं, तो अब उसका क्या हुक्म होगा? तो गाहक को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो उसकी इस बात के ऊपर भरोसा करे। इबादत में एहतियात ज़रूरी है, जबकि आम तौर पर पता है कि भाई जो है वो आजकल कारोबार में झूठ आम है, तो इसलिए हम किसी के कहने की बुनियाद के ऊपर अपनी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करेंगे। हाँ, जिसके बारे में आपको खुद पता है कि भाई मिसाल के तौर पर आपका पड़ोसी है, उसने जो है वो पाला है आपके सामने, आपको पता है कि जनाब जो है वो इसको 2 साल हो गए, तो अब अगरचे उसके दांत ना भी निकले हों आप ले सकते हैं। लेकिन अभी हम चूँकि मंडी में खड़े हैं, तो मंडी में जब आप आएँ तो फिर बहरहाल चाहे वो कितना ही कहें कि इसको 2 साल नहीं 2.5 साल हो गए, आप दांतों की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो एक ज़ाहिरी अलामत यही है, तो लिहाजा हम उसी की बुनियाद के ऊपर ख़रीदारी करेंगे। अच्छा, बिलफर्ज जैसे इन्होंने भी कहा कि कई दफ़ा जो है वो उम्र पूरी भी हो जाती है और दांत नहीं निकलते, इसी तरह ये भी बाज़ व्यापारी बताते हैं कि बसा औकात वो पहले भी दांत निकाल देते हैं। अच्छा 2 साल उम्र से भी? पहले भी जो है वो दांत निकाल देते हैं। अच्छा, उम्र से तो पहले उसमें भी अगर वो सामने वाला कह रहा है कि भाई ये 2 साल की नहीं हुई, तो भले दांत पूरे हों, अब व्यापारी की बात मानी जाएगी। हाँ, अब आप जो है वो उसको खरीद नहीं सकते, कुर्बानी के लिए आप उसे नहीं खरीद सकते। तो दारो मदार जो है वो दांतों पर नहीं, उम्र पर है। हाँ, उम्र की एक ज़ाहिरी अलामत जो है वो दांत है। चलें जी, मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि वैसे नॉर्मल जानवर ये है 1-1.5 लाख रुपए का मिल जाता है, ठीक है? कट्टू जानवर जो आम दिनों में खाया जाता है, जो आम दिनों में काटा जाता है, वो तकरीबन कसाब के यहाँ जो ज़बा होता है वो 1-1.5 लाख में मिल जाता है, ठीक है? उसमें तो 7 हिस्से होते हैं। इतने महंगे जानवर में 24 लाख का वो बता रहे हैं कि खाना खिला दिया, अब इतने महंगे जानवर में 7 ही हिस्से होंगे या कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं? जानवर चाहे जितना बहुत ही बड़ा हो सही, और वजन के एतबार से भी उसमें भले मनो बाद का तो होता है 40-40 मन, 35 मन, अब ये 30 देखें मन, ये कितना कितना भारी है, ये जानवर अल्लाह है अकबर। माशाल्लाह। ये देखें, तो जानवर जितना हाथ भी तो लगाएं, इसको जरा शफकत तो करें भाई। इस हालत में शफकत करते हुए ये थोड़ा शफकत करने देगा, शफकत ले लेगा? चलो भाई, मुफ्ती साहब कह रहे हैं शफकत ले लेगा। ये तो भैंस टाइप नहीं लग रहा? ये भैंसा है, बुफेलो है ये और मेल है, यानी कि भैंसा कह सकते हैं इसको हम अपनी ज़बान में पाटा कहते हैं। उसकी फीमेल क्या वो पाटा? खड़ी पाटा पाटा, पाटा कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में होता है वो, व्यापारियों की लैंग्वेज में इसको पाटा कहते हैं। वैसे ये बुफेलो का भैंस का मेल है, भैंसा कहते हैं इसको। भैंस वो गड़ी है उसे हम पाटी कहते हैं, तो वो फीमेल है।
تو یہ ہے کہ یہ ایک گلابی نسل کہلاتی ہے. بھینسیں عموماً آپ نے بیشتر علاقوں میں بلیک ہی دیکھیں. بلیک ہی دیکھیں، لیکن یہ گلابی نسل ہے اور پنجاب کی ایک اعلیٰ نسل کہلاتی ہے. تو یہ ہے کہ بس اللہ کی شان ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب، یہ بھینسیں اور یہ جو انہوں نے پاٹا یا پاٹی کہی، کیا اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ بالکل بھینسے کی بھی ہو سکتی ہے. پنجابی میں اس کو تو کٹا بولتے ہیں. اچھا نہیں، کٹا تو وہ چھوٹے کو نہیں کہتے؟ چھوٹے کو بھی، لیکن چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جو چھوٹا ہوگا وہ کٹا ہوگا. اچھا، جب وہ جوان ہو جائے گا تو بالکل بہت زیادہ بڑا. لیکن سب چھوٹا ہے نا تو وہ کٹا ہے، اب تو یہ پھٹا ہو گیا پورا. بہرحال اس میں بالکل جائز ہے، اور یہ سب اسی بیل کی ہی نو میں، اسی میں ہی یہ شمار ہوتے ہیں. اچھا، اسی کیٹیگری میں یہ شمار جی ہاں. ہوں گے. ٹھیک. تو ان کی بالکل جائز. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، اب جیسے بہت زیادہ ہے، اب اس میں یہ تھوڑی 14 حصے ہو جائیں گے، ہوں گے 7 حصے. زیادہ سے زیادہ 7 حصے، گوشت لیکن زیادہ بھلے نکلے گا. جتنا بھی ہو، جتنا بھی گوشت ہو زیادہ اچھی نکلے گا. بات ہے. خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی تقسیم کریں، اور اللہ کی راہ میں اچھا سے اچھا مال قربان کریں. اور فصلی لربک ونحر، اخلاص بھی ہو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، رب کے لیے قربانی کرو. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. ہم نے آپ کو کئی جانور دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسا جانور دکھائیں گے. مفتی صاحب نے کہا کہ بڑا جانور ہو، جتنا بڑا ہو اس میں تو 7 حصے ہوں گے، لیکن کیا چھوٹے جانور میں بھی 7 حصے ہوں گے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا ہوگا. انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ. عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ.